الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے اب سب لوگ؟ آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی؟ چلیں دیٹس گڈ. جی ویلکم ٹو آر ماشاء اللہ دورہ قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین طریقے سے اس رمضان کو گزارنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کے ذریعے تمام دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو مشکلات کو دور کرے. آمین یا رب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی جس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور بہترین طریقے سے ہم سب ہونے کا یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے ہم سب کا کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے رمضان کو گزار سکیں. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہوں کے اندر کچھ جگہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ امپورٹنس دی ہے. دنوں میں کچھ جمعے کے دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ رمضان کے مہینے کو دی ہے. تو آج ہم سب لوگ رمضان کے مہینے کے لیے یہاں پر کس طریقے سے بہترین طریقے سے ہم اپنا رمضان گزاریں اس لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، گھر پرانے ہو جاتے ہیں، گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے جسم پرانے ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ڈیکے کرتے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے. اور ہمیں اپنے ایمان کو بار بار اس کے ریوائول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو بہتر طریقے سے اور خوب اس کو نرش کرے، اس کو بہت اچھے طریقے سے مضبوط کرے تاکہ جب ہم اپنے عمل کریں، اپنی عبادات کریں، اپنا رمضان گزاریں تو وہ بہترین طریقے سے ہم گزار سکیں. انشاءاللہ ہم سنتے ہیں تلاوت سسٹر مریم سے اور پھر ان آیات کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن میں نماز کے بارے میں فرمایا تو آپ کو قرآن میں مختلف جگہوں پہ آپ کو پتہ لگے گا نماز کے بارے میں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب باقی احکامات زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، تو وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے. سبحان اللہ کے رمضان اور جو صوم یعنی روزے کے بارے میں ایک ہی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے.
اس مہینے کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیا رمضان میں، اور اس کے بعد مختلف اوقات میں جیسے جیسے اس کی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اترتا رہا. اسی طریقے سے باقی بھی جو آسمانی کتابیں ہیں، خاص تحفے جیسے صحف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی سب رمضان کے مہینے میں ہی اتاری گئی تھی. رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا ہم سب کے لیے بخشش کا باعث ہے. اور ان تمام راتوں میں سب سے اہمیت کس رات کو ہے؟ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر کی رات. بہت ساری چیزیں آلریڈی آپ جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ایک ریمائنڈرز ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ کی ہر رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں تقوی، اخلاص، ہدایت، صبر، انسانی ہمدردی، انسان کی مدد کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں جس سے انسان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور ایمان بہتر ہوتا ہے. رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین وقت ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے کوئی نہ کوئی جاننے والے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست آج اس وقت نہیں ہے. اس دن ہی ہم کسی ایک سسٹر سے ملی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پچھلے ہفتے میرے میاں نے روزہ رکھا تھا اور اس ہفتے وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس طریقے سے وقت گزر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سیکنڈز میں زندگی بدل جاتی ہے. کتنی دفعہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ کارڈیک اریسٹ ہوا اور جوان 20 سال کا بچہ جو ہے وہ چلا گیا اس دنیا سے. تو بھائی ہم سب کو کون سی گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. اینڈ دس از دا الٹیمیٹ ٹروتھ. تو اس کی پھر تیاری کیا کرنی ہے؟ سب سے بہترین طریقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، کتنی وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے تاکہ ہم خوب خوب نیکیاں کمائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں، ہم انشاءاللہ سنتے ہیں سسٹر مریم سے. جی مریم، اب ٹو یو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर मरियम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं रमज़ान के बारे में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिख दिया गया है तुम पर रोजे रखना जैसा कि लिख दिया गया था इन पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। दिन है गिने चुने, तो जो कोई हो तुम में से मरीज या सफर पर तो गिनती पूरी करना है दिनों से दूसरे। और इन पर जो ताकत रखते हुए इसकी फिदिया है खाना एक मिस्कीन का। फिर जो कोई खुशी से करे कोई नेकी तो वो बेहतर है इसके लिए, और ये कि तुम रोजे रखो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुमको इल्म हो। महीना रमजान का वो है जो नाजिल किया गया इसमें कुरान, हदायत है लोगों के लिए, आवाज़ें निशानियां हैं हदायत की और फुरकान की। तो जो कोई मौजूद हो तुम में से इस महीने में पर जरूर वो रोजे रखे इसके, और जो कोई हो मरीज या सफर पर तो गिनती पूरी करना है दिनों से दूसरे। चाहता है अल्लाह साथ तुम्हारे आसानी और नहीं चाहता तुम्हारे साथ तंगी, और ताकि तुम मुकम्मल करो गिनती को, और ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की ऊपर इसके जो इसने हदायत दी तुम्हें, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये महीना जो हमारे लिए उतारा है उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाते हैं कि तुम पर ये महीना लिख दिया गया है, इसमें रोजे रखना, और तुमसे पहले जो लोग थे उनके लिए भी रमजान का महीना था, दो कि उनकी डिफरेंट रोजा रखा जाता था। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रमजान का खास जो एक एस्पेक्ट है कि जो रखने की वजह क्या है, ताकि इंसान के अंदर तकवा आ जाए, यानी तकवा का हसूल। और तकवा क्या होता है कि इंसान हर उस चीज से अपने आप को रोक दे जिससे अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ली जा सकती है। तो ये है हमारा रमजान पाने का, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला का रमजान का भेजने की रीजन, ताकि इंसान अपने आप को अपग्रेड कर ले। तकवा वाले कौन है? तकवा वाले वो हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद कुरान में फरमा दिया कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने शुरू में ही फरमा दिया था ना कि तकवा वाले कौन है, कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो ईमान के बगैर तकवा हासिल नहीं किया जा सकता। हम बहुत दफा कहते हैं कि अभी हमें तकवा हासिल करना है, कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम देखें कि क्या हमारे अंदर ईमान है। अगर ईमान होगा तो तकवा हासिल करना आसान है। और रमजान से फायदा कौन हासिल कर सकता है? जिसमें ईमान होगा। यानी अगर कि कोई और नॉन मुस्लिम ये कहे कि अगर मैं ये रोजा रखता हूँ तो मुझे फायदा दोगा, तो उसको कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि रमजान का फायदा ईमान के साथ ही होगा। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में फरमाते हैं कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे क्या हमें गिफ्ट दे दिया? रमजान का महीना दे दिया। और अगर ईमान के साथ लेकिन साथ के सवाब की नियत से, नीयत कोई दिखावा ना हो, किसी और इंसान को इम्प्रेस करना ना हो, अपने आप को मुत्तकी जाहिर ना करना हो, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को राजी करना हो, तो उसके गुज़िश्ता तमाम जो गुनाह है वो माफ कर दिए जाएंगे। इस महीने में दाखिल होने से पहले हमने क्या करना है? इस महीने में दाखिल होने के साथ ही हमने उसकी तैयारी करनी है। किसी भी जिंदगी में अहम मौके के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे बड़ी तैयारी तो क्या करनी है हमने? अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। खाने खा सकते हैं लेकिन नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं लेकिन नहीं पिएंगे, शौहर बीवी का ताल्लुक किया जा सकता है लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। सारा साल हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन रमजान के अंदर चूंकि अल्लाह ने रोक दिया, हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो एक बात यहाँ पे ये जाहिर हुई कि रमजान जो है उसमें जितना ज्यादा आपका शौक होगा, जज्बा होगा, ताकत होगी, जितनी मुस्बत सोच होगी,
جتنا انسان کے اندر وہ ایک ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا ایک جذبہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ بہترین طریقے سے رمضان کے اندر داخل ہوں گے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا زیادہ انسان کے لیے عمل صالح کرنا، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نیکیاں نہ کرنا چاہتا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نہ چاہتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرتا ہو، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا تھا کہ اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اس سے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہمیں ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کوئی بیمار ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اگر باہر ٹریول کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین میں آئیں، یا پھر جوانی میں تو چلے ہمیں اس چیز کی اتنی وہ نہیں ہوتی شوق، لیکن جیسے جیسے ہم ایج کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے بچے ہماری خدمت کرے، ہمارے پاس آئے، ہمیں لک آفٹر کرے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بچپن سے ان کو دین کی تعلیم دینی ہوگی، اور ان کو رمضان کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں تعارف کرانا ہوگا کہ جب وہ بوڑھے ہوں تو تب وہ ہماری خدمت کر سکے، تب ان کو پتا ہو کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو نیک عمل کرنے کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور سب سے بڑی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنے مائنڈ سیٹ کو تیار کرنا، ذہن کو تیار کرنا۔ جب آپ کا ذہن تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں سائیکالوجی میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہم چاہتے ہیں نا کرنا، اس کے لیے ہم نے ایک اپنے کانشیس کے اندر تیاری کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے کانشیس میں کہتے ہیں، ہمارا ذہن تیار ہو جاتا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب بار بار آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ اب آپ کے سب کانشیس جو ہے اس میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، پھر آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تیاری نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے رمضان آ گیا، ہماری تیاری کس چیز کی ہوتی ہے؟ سموسے بنانے کی، گھر کے کام کرنے کی، صفائیاں ہو جائیں، اتنے والے رولز بن جائیں، یہ تیاری کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں وہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے سب۔ جس چیز کی تیاری نہیں ہوتی وہ کس چیز کی ہوتی؟ کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی، اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ الیقین الجازم، پکا یقین، شک سے پاک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، فرشتوں پہ یقین، کتابوں پہ یقین، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین، اس کے ساتھ رمضان کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کس سے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے علم سے۔ اپنے علم کو بڑھائیں، جب علم بڑھے گا تو ایمان جو ہے مضبوط ہوگا۔ اس کے لیے آپ چاہے ایسی کوئی کلاسز اٹینڈ کریں، چاہے کتابیں پڑھیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے علم کی؟ کہ قرآن سے بڑا کوئی ایسا علم کا ذریعہ نہیں ہے جو آپ کے اور میرے ایمان کو بڑھا سکے۔ اسی کے لیے دورہ قرآن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو بہت دفعہ لگے گا یہ وہی پچھلی دفعہ ہم باتیں ساری سن چکے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہو کہ اب رمضان آ رہا ہے، اور پھر قرآن پڑھ کے علم حاصل کر کے کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا ہمیں مقصد پتہ لگے گا۔ معرفت جاننے سے آتی ہے، خالی سوچنے سے نہیں آتی۔ کیا آپ خالی کوئی کام گھر میں بیٹھے سوچیں کہ یہ میں کام کر دوں تو وہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، جب تک آپ اس کو کام کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خود بھی تیاری کرتا ہے رمضان کی، اپنے گھر والوں کو تیار کرتا ہے، اپنے دوستوں کو اس علم کی روشنی سے فائدہ دیتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ہم سب اپنی اپنی ذات میں دیکھیں کیا ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہی ون آف دا تھنگ ہے کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اور سارے جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اعمال کے اندر سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں سب کو عطا کرتا ہے، گھر بار، بچے،
تعلیم، دنیا، گاڑی، ہر چیز ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، چاہے وہ دین پر ہے کہ نہیں. لیکن ایمان صرف اللہ ان کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر میرے اور آپ کے دل میں محبت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہ ہوتی، تو آج ہم یہاں سب حاضر نہ ہوتے. تو الحمدللہ اس رب کا جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہاں جمع ہوں. ایمان سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے. تو اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کریں. اعمال قبول ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، چاہے آپ اپنی ساری ہر چیز زندگی کی صدقہ کر دیں، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اسی ایمان کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا. مومنوں کے علاوہ یاد رکھیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو ایمان رمضان میں مضبوط کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ صراط المستقیم ملے گی. صراط المستقیم کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، صالحین کا ہے، شہداء کا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے. تو یہ آپ کو ایمان کے ساتھ ملے گا. اسی طریقے سے نور ملتا ہے ایمان کے ساتھ. اب وہ نور کیا ہوگا؟ وہ نور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا. وہ نور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر جس کے ساتھ آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا. وہ نور آپ کی اور میری قبر کو منور کر دے گا. وہ نور جو قیامت والے دن اندھیرا ہوگا تو وہ ایمان ہی کا نور ہوگا کہ جس کے ساتھ روشنی ہوگی. ایمان ہی کا نور ہوگا جس سے صراط المستقیم ہم گزاریں گے. جبکہ جو پل صراط سے ہم اسی نور کے ساتھ گزریں گے. اگر یہ نور نہیں ہوگا تو پل صراط پہ گھپ اندھیرا ہوگا. کسی کے پاس نور نہیں ہوگا سوائے ایمان لانے والوں کے پاس. پھر ایمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی ملے گی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. آپ کو ایک پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے. حیات طیبہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایمان لانے والوں کو. آخرت میں بہترین اجر ملے گا. دنیا اور آخرت میں آسانیاں سہولتیں ملیں گی جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. آپ کو ثابت قدمی ملے گی. ہم سب نیک عمل شروع کرتے ہیں رمضان میں، سب کرتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے پھر رمضان ختم ہوتا ہے ساتھ ہی عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کی آسان مثال دیکھ لیں مسجدوں کو، کیسی مسجدیں بھری ہوتی ہیں رمضان میں. شروع ہوگا رمضان فل مسجد، پھر درمیان آیا خالی مسجد، اور 27ویں پہ کمپلیٹلی فل کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور 29ویں پہ تھوڑی تھوڑی. اور پھر کیا ہوتا ہے عید کے دن؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی خالی. عید کی نماز کے لیے آتے ہیں لیکن کس پہ نہیں ہوتے؟ فجر پہ کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ رمضانی مسلمان تھے، رمضان ختم ہوا تو بس ختم. اس سے کیا تھا؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا سب کانشیس اور کانشیس کی، یہ وہی فرق ہے. جب چیزیں ہماری سطحی طور پہ ہوتی ہے نا، ہم کر رہے ہوتے ہیں بس ایک روٹین کی روبوٹ کی طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اس سب کانشیس کو جو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے اس کو نہیں بتایا کہ اس عمل کو کرنے کے ہمارے پاس یہ فائدے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا عمل بھی ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بار بار اس یقین، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ یقین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پھر جب عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ پتا ہوگا. تو یہ یقین آپ کو ایمان کے ساتھ ملتا ہے، اس سے آپ کے نیک اعمال پر استقامت آتی ہے. پھر ایمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر میں ثابت قدمی. سب نے جانا نا ہم نے قبر میں
سوال جواب بھی ہوں گے. اب کیا اس کا پورا یقین ہے؟ کیونکہ یقین ہوگا تو ہم اس کی تیاری کریں گے. اور وہ یقین کیسے آئے گا؟ ایمان کے ساتھ آئے گا. تو یہ ایمان آپ کو قبر میں ثابت قدم رکھے گا. فرشتے نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ان لوگوں پہ فرشتے نازل ہوتے. آپ گھر سے دعا کر کے نکلیں، کیا ہوتا ہے؟ فرشتے، 2 فرشتے آپ کے ساتھ محافظ بن جاتے ہیں. جو صبح کے 2 فجر کی رکعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. فجر کی نماز جو پڑھتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. فجر کے 2 سنت دنیا و معافیہ میں جو کچھ ان سے بہتر ہے. اب یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے، بہت ساری احادیث، پھر بھی کیوں نہیں ہوتی ہے عمل میں؟ کیوں؟ یقین کا درجہ نہیں. اس لیے یقین ہو کہ واقعی ایسا ہوگا. یہ جو راستہ نا ایمان کا راستہ، یہ انبیاء کا راستہ ہے، ان کا یہ راستہ تھا. تو آپ کسی اور کو، آپ کوئی اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آؤٹ آف فیشن نہیں لگیں گے. آپ انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں. جو ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فضل آتا ہے جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے، بلندیاں ملتی ہیں. کیا فرمایا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے. اسی طریقے سے بندوں کی بھی محبت ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں. تو جبریل علیہ السلام ان لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں سے ملتے ہیں، اور پھر آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں سے ملتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے بھی اور وہ تمام، پھر وہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں محبت ڈال دی جاتی ہے. تو کیا ہوا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو پلیز کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو پلیز کرنا بھول جاتے ہیں. اگر ہم اللہ پلیزر بن جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں ایمان کے ساتھ، تو پھر لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا. خود بخود لوگ آپ سے محبت کریں گے. آپ کو اپنی محبت کے لیے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے ساتھ غموں سے نجات ملتی ہے. یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دے دی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نا. تو جب آپ ایمان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں یا ایمان اپنا بڑھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو غموں سے نجات دیتا ہے، شیاطین سے نجات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بیماری میں شفا ملتی ہے. سب لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت لگا دو، قرآن کی تلاوت کرے اس کے اوپر. کیوں؟ اس قرآن شفا ہے. لیکن یہ کب ہمیں ہوگا؟ جب یقین ہوگا. ورنہ ہم کیا کریں گے؟ صرف ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، فلاں دوائی کھا لو، یہ دوائی کھا لو، یہ دوائی کھا لو، سارا وقت اپنے غموں میں پھنسے رہتے ہیں. تو ایمان کے ساتھ آپ کو شفا ملتی ہے. اور سب سے بڑی ایک خوشخبری کیا ہے؟ ایمان جب آپ کا بڑھے گا، دنیا سے رخصت ہوتے وقت مومن کے لیے آسمان سے فرشتے سفید ریشمی لباس جنت کا لے کے آتے ہیں، اور ان کی روح کو اس میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے. جہاں سے وہ روح گزرتی ہے تمام لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ کس خوش بخت کی، کس مومن کی روح جو ہے وہ جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے ایمان کا فائدہ. اس سے کہا جاتا ہے اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی. تو اللہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. خوشبو پھیل جاتی ہے ایمان کی ہر جگہ. پھر مومن دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں مومن کیا ہوگا؟ جہاں بیٹھے گا لوگوں کو فائدہ دے گا. اگر وہ کسی واٹس ایپ گروپ میں بھی ہوگا نا تو وہ کیا دیکھے گا؟ کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اچھا میں ان کو کیسے فائدہ دے سکتا ہوں؟ کیوں؟ تاکہ قیامت والے دن وہ لوگ آپ کے حق میں گواہی دیں
کہ یا رب یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے. ہم سب دیکھیں ہم کیا لوگوں کے لیے ایسے فائدہ مند ہیں. پھر اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے لیے رمضان بہترین مہینہ ہے اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے. اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے رمضان سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں. کیوں؟ شیاطین بند ہوتے ہیں، سارے تو ہے نہیں. آپ کے لیے خوب خوب نیک اعمال کرنے کا اور اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزارنے کا پوری آپ کو اپرچونٹی دی گئی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کتنے جو پہلے لوگوں کی انبیاء کی عمریں تھی وہ تو بہت لمبی لمبی عمریں تھی، ہماری تو عمر اتنی ہے ہی نہیں، تو ہماری نیکیاں کیسے بڑھیں گی؟ وہ تو 950 سال تو خالی نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ تبلیغ کی تھی. تو اب ہماری تو عمر ہی جو کہ 60 سال اور 62 سال عمر ہے آپ کی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی، تو پھر ہمارے پاس اتنی نیکیاں کیسے جمع ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کر دیا جس میں آپ خوب خوب نیکیاں کمائیں. کیا اس سے بڑی اللہ کی کوئی محبت اور بلیسنگ ہو سکتی ہے مومن کے لیے؟ تو رمضان بہترین مہینہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. گناہوں کو نیک اعمال سے بدلنا ہے ہم سب نے، اور ابھی سے شعبان سے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایمان کے ساتھ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، اچھا اجر عطا کرے گا. اور پھر اور کیا ہوگا؟ جنت میں اپنے محبت کرنے والوں کی کمپنی ملے گی. وہ کون ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ صدیقین، انبیاء، صالحین، شہداء، اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، بچے، سب چاہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی اپنے ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں. آپ میں سے جن جن کے بچے باہر رہتے ہیں، سب سے بڑی عید کب ہوتی ہے؟ جس عید پہ بچے آپ کو پاس عید گزارنے آ جائیں. ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ دس از ہیومن فیکٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. تو سوچے کیا ہم آخرت میں نہیں چاہیں گے؟ کیا ہم جنت میں نہیں چاہیں گے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جو چاہے کہ میرے بچے جہاں بھی جائیں مجھے پرواہ نہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا. اور کیا ہے سب سے بڑی؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اللہ کی رضامندی ملے گی کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ. اور پھر ہمیشگی کے باغات، یعنی جنت. اگر کہ دنیا نہیں بھی ملی نا تو جنت کا پکا وعدہ ہے. جنت اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو دیتا ہے، لیکن جنت کس کو دے گا؟ ایمان لانے والا. ایمان اینڈ عمل صالح کرنے والا. تو اب اس ایمان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں. گھٹ رہے، زیادہ ہو رہے، اس کے بارے میں سوچیں. ایمان لانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑھتا ہے. ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ذکر کرنے سے بڑھتا ہے. ایمان دعا کرنے سے بڑھتا ہے. صحابہ کو اپنے ایمان کے کمی کی ہمیشہ فکر رہتی تھی، اپنے اوپر ہمیشہ نفاق کا ڈر رہتا تھا. تو ہم نے بھی کیا کرنی ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ایمان اوپر جا رہا ہے کہ ایمان نیچے جا رہا ہے. ہر وقت یاد رکھیں ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے. اگر صحابہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. تو ہمارے پاس تو زیادہ ہی ڈسٹریکشنز ہیں. تو روزہ بہترین موقع ہے، وقت ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور سب سے بہترین جیسے ہم نے بات کی تھی وہ کیا ہے؟ علم نافع. اور علم نافع کس سے ملتا ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے. دو ہی چیزیں بس آپ کے پاس. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں سخاوت پھل ہے مال کا، عمل پھل ہے علم کا، اور رضائے الہی پھل ہے اخلاص کا.
تو اگر کہ علم ہے تو جب تک عمل نہیں ہے تو اس کا پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم نافع وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. آپ دیکھیں کہ ہم سب لوگ جو ہے اسکول کالجز میں ہم نے سائنس کے بارے میں پڑھا تھا. اچھا بہت دفعہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیسے وہ جو ہے سپرم اور پھر کس طریقے سے وہ بچہ بنتا ہے اور اس کی ڈفرینٹ سٹیجز اللہ تعالیٰ نے ماں کی وomb کے اندر جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے. ہم سب جانتے ہیں کائنات میں سمندر کی تہوں میں کیا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سے بھی پتہ لگتی ہے, سائنس سے بھی پتہ لگتی ہے. اب ہمارے ساتھ کیا کہ اگر ہمارے بچوں کے پاس دنیا کا علم ہے تو دین کا علم نہیں ہے, کسی کے پاس دین کا علم ہے تو دنیا کا علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ بھئی ہم دونوں کو ملائیں, کنیکٹ کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا دماغ کھلے گا, آپ کی علم کی وسعت بڑھے گی اور اس سے آپ کا علم زیادہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت قوت اس کو انسان پہچان سکے گا. اچھا بہت دفعہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا بھی ہے نا کہ اچھا کیسے ہوتا ہے. جیسے میں کل ہی کسی سے بات کری تھی کہ ہم سب کو پتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پلتا ہے, لیکن کتنی دفعہ بہت ساری اس میں باریکیوں کا آپ کو اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں ڈال دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کبھی کوئی ماں پریگننٹ ہوتی ہے, کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو آکسیجن پہنچانے کا طریقہ رکھا ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لنگز مضبوط ہوتے ہیں, کیسے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ بچے ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو امنیوٹک فلوئڈ ہے کوئی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے ہوگا امنیوٹک فلوئڈ, ہاں اس بچہ پانی کے اندر تیرتا رہتا ہے بس ہمیں اتنا ہی پتا. ہم نے یہ نہیں کبھی جاننے کی کوشش کی کہ وہ پانی جو ہے وہ اٹسیلف کیسے بچہ اس سے نرشمنٹ لے رہا ہے, اور اگر کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیٹ کے اندر بچے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باہر کی آوازیں سنا رہے ہیں اور محبت ماں کی پیدا کرے اور ماں کے ساتھ وہ کتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ سب غیب ہے, یعنی ہم اس کی گہرائی میں واقعی نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کیسی کیسی ایک کرشمے. ایک ہماری باڈی جو ہے نا کروڑوں کی ہے, کروڑوں کی. ایک آنکھ کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے, جو ہم فار ایگزامپل پانی پی کے چلے جاتے ہیں واش روم آسانی سے, کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور جن کو آپ دیکھیں کڈنیز کام نہیں کر رہے ہوتے, ایک کڈنی ناکام کرے کس کس طریقے سے ان کو اپنی زندگی میں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. کینسر کیا ہے, ایک سیل آپ کا باڈی کا, ایک سیل وہ اپنی ریپروڈکشن زیادہ کرنا شروع ہو جائے اور آپ دیکھیں کیا ہوگا, پوری باڈی کا تہس نہس ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے جن کو جان کے اللہ کا شکر ادا کرے, غور کرے کہ اللہ نے کیا ہماری کروڑوں کی باڈی بنائی ہوئی ہے, اور ہم کی سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم تو محتاج ہیں, ہم کیسے ایمان بڑھائیں گے, ہمارے پاس تو بس ہم نہیں کر سکتے. بھائی بڑا مشکل ہے. یہ کیوں نہیں مشکل, کیوں مشکل ہے؟ اگر اللہ مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہی نہ کہ تم یہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دے دی اپرچونٹی تو اٹ مینس اللہ وانٹس اس کہ آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. اسی طریقے سے ان کاموں کا علم جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے, اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے, کون سے اقوال ہے جو اللہ کو پسند ہے, کون سے ایسے فعل ہے جو اللہ کو پسند ہے, کون سے ایسا ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے رب کو پسند ہے. اچھا وہ میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اب رات کا قیام اللہ کو بہت پسند ہے, مشکل ہوتا ہے نا ہر ایک کے لیے تہجد میں, کوئی بات نہیں, اللہ میرے رب کو پسند ہے. لیکن یہ کب اٹھ سکیں گے جب اللہ سے واقعتاً یقین کے درجے کی محبت ہوگی, بالکل. ورنہ پھر سطحی طور پہ ہی ہوگا, ہاں ٹھیک ہے ہم اللہ سے, پھر ہم دعوے رہ جائیں گے, عمل نہیں ہوتا. جب وہ عمل میں آئے گا, کیوں جب ہماری فلائٹ ہوتی ہے صبح کی تو ہم کیا نہیں اٹھتے اس کے لیے, ہر کوئی اٹھتا ہے. کیوں؟ یقین ہے فلائٹ چلے گی, یقین ہے نکلنا ہے. آج صبح جب میں چھتری لے کے نکل رہی تو میں سوچ رہی تھی اللہ کے وعدوں پہ دیکھو ہمارا کتنا یقین ہے. بارش کی جس کی پریڈکشن ہے تو ہمیں یقین ہے کہ بارش ہوگی, کیونکہ جی کہہ دیا گیا کہ بارش ہوگی. دنیا پہ ہمارا یقین کتنا زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو رب العالمین ہے اس پہ ہمارا یقین بس ہے, تھوڑا تھوڑا ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کو
ليلة القدر کو عبادات پسند ہے، ہم پھر کریں گے، ہم ہر صورت کریں گے۔ جب ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگوں کو افطار کراؤ، ہم ضرور خود بھی کریں گے، لوگوں کو بھی کروائیں گے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سحری کروانا بہت بڑی نیکی ہے، تو ہم کبھی بھی اس چیز پہ نہیں کریں گے کیا مصیبت ہے میں ہی اٹھ کے سب کے لیے نہ سحری بناؤں، کبھی ہمیں اس چیز کا برا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ جب ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا چیزیں، تو ان چیزوں کے لیے ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ریوارڈ واپس دے۔ جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا رب ہے، وہ قبول کرے گا، وہ عطا کرے گا، وہ اس کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے ایسی تمام چیزوں کو جانے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو، تو اور کچھ نہیں تو مسکرا تو سکتے ہی ہے نا، مسکرا کے دیکھ لو، راستے میں کوئی پڑی چیز جو مشکلات میں وہی ہٹا دو۔ اسی طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان آیا یعنی قبول کیا، اور پھر قرآن سیکھا، تو جب قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ ایمان ہم سب کے دل میں ہے، کوئی ایسا جس کے کوئی کہے میرے پاس ایمان ہے؟ الحمدللہ ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، چاہے کسی بھی لیول کا ہے صحیح۔ اب اس ایمان کو بڑھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینے کی امپورٹنس کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور کتنی آسانی سے آپ دیکھیں کہ آپ تراویح میں قرآن سنتے ہیں، آپ اپنی یا اگر گھر پہ تراویح پڑھیں تو تلاوت اپنی کرتے ہیں، آپ ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، ہر وقت یہ قرآن جن کے ساتھ ہوگا تو یہ قرآن قبر میں ہمارے ساتھ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ہوگا جو کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ کتنے ہم سب لوگ حریص ہوتے ہیں نا کہ ہماری کوئی سفارش کر دے، یہ قرآن ہمارا سفارشی ہوگا۔ سبحان اللہ، اس دن ہم کسی کے یہاں تعزیت کے لیے گئے تھے تو وہ ان کی وائف بتا رہی تھی کہ میرے شوہر کو جب یہ پتا لگا کہ قرآن جو ہے وہ قبر میں ساتھ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری رات جا کے مسجد میں بیٹھے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی یہ قرآن سفارشی ہے۔ پھر آپ کو عمل کرنے کے لیے پھر آپ کو نیند، تکلیف، سونا جاگنا، پھر آپ ان سے بالاتر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دس از اٹ، یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کو سمجھے، جانے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قرآن کو سمجھیں گے، جانیں گے تو عمل آئے گا۔ اس کے لیے آپ سب کے لیے ہم سب یہاں کیوں جمع ہوں گے؟ دعائے قرآن کے لیے۔ قرآن کو سمجھ کے دعائے قرآن جو ہے وہ بالکل آپ ایک جو ہے ہلکا پھلکا سا ہوگا، بہت ڈیٹیلز نہیں ہوگی، اور آپ کو پورا پارا ایک دن میں یعنی 2 گھنٹے میں کروا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ 30 ڈیز کے اندر پورے قرآن سے گزر جائیں گے۔ یاد رکھیں قرآن سے گزرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے طہارت کا کیا فائدہ ہے، نماز کی امپورٹنس، مسواک، زکوٰۃ۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں پتہ لگا اچھا قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے، اللہ یہ بھی فرماتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں، صلہ رحمی، احسان کرنا، والدین کے حقوق، اچھا قرآن میں فرمائے۔ ورنہ تو ہمیں کیا ہوگا، ہاں بس ٹھیک ہے کر لیں گے، بس ایک سطحی طور پہ، اس میں کوئی ایک جزا کی امید نہیں ہوگی۔ تو کیوں ہم کریں گے نیک عمل؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی جزا کی امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے گا۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ صدقہ خیرات سے ایمان بڑھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تیز ہوا سے زیادہ سخی تھے رمضان میں۔ تیز ہوا سے کیا مراد ہوئی؟ تیز ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے نا، آپ کے دیکھیں آپ کے گھر کے کونے خدروں میں بھی وہ ہوا چلی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے رمضان میں صدقہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے خوب صدقہ خیرات کریں، لوگوں کو افطار کروائے،
ہر جگہ یہاں پہ تو راشن مل رہے ہوتے ہیں، پہلے سے راشن بھروا دے دے جو جو آپ کی استطاعت ہے، پانی پلا دیں مسجد میں، جہاں آپ جو کچھ آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، یتیم خانوں میں، جہاں جہاں ہوتا ہے۔ پھر احسان کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، احسان کریں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جو میرے ساتھ اچھا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ احسان۔ لوگوں جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جتنا وہ کرتے ہیں اس کے زیادہ کرنا ریٹرن میں، اگر وہ آپ سے نہیں بھی اچھا کرتے تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، یہ ہے احسان۔ تو احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر اللہ کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے، افطاری بنا رہے ہیں، سحری بنا رہے ہیں، خوب خوب استغفار کریں۔ صبح شام کی دعاؤں کی اس رمضان میں اگر نہیں ہے آپ کو تو آپ اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ بکس ہے، قرآنی مسنون دعائیں، اور اسی طریقے سے ایسی جو ایپس ہیں جو موبائلز کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جن کو آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد استغفار بہت زیادہ پڑھیں، خاص طور پہ استغفار سحری کے وقت پابندی کر لیں، لازم کر لیں، کیونکہ سحری کے وقت استغفار قبول کیا جاتا ہے۔ سحری میں تو بس کئی کارڈ لگا دیں جگہ جگہ تاکہ آپ کو یاد رہے مجھے سحری میں استغفار کرنے۔ اچھا کبھی کبھار ہم باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمارا دماغ بس کسی اور ہی فکروں میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے، تو کیا کریں اپنے سامنے نوٹس لگا دیں، اسٹکی نوٹس لگا دیں جگہ جگہ، مجھے سحری میں استغفار کرنا۔ اچھا ہوگا کیا، اس سے آپ کے بچوں کو عادت ہو جائے گی، ہمیں یہ کیوں لگایا ہوا ہے بیٹا استغفار کرنا سحری کو، اس سے فائدہ ہوگا، اب کیا ہوگا ان کو بھی عادت ہو جائے گی۔ تو جگہ جگہ اسٹکی نوٹس لگائیں کہ جس میں آپ استغفار پڑھیں، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو مرتے وقت کلمہ زبان سے جاری ہوگا نا، کیونکہ جب آپ تکلیف میں کیا ہوتا ہے وہی سے آپ کی کلمات نکلیں گے جن کی آپ کے لیے آسانی سے آپ پڑھتے رہتے تھے، ورنہ نہیں پڑھیں گے تو اس وقت نہیں نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اللہ یعنی تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ، اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورے دن شیاطین سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ کہے۔ تو سوچیں ایک دن میں کرنے کے کتنے فائدے ہیں، کوئی ہم میں سے روز 10 غلام آزاد کر سکتے نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے 10، کیونکہ اب تو غلام ہی نہیں ہوتے کہاں سے۔ 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اس طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جو روز پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر اسی طریقے سے آپس کی محبتوں کی تجدید کرنی ہے، کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ معاف کر دے لوگوں کو، یقین کر لوگوں کو معاف کرنے سے کیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، یو forgive yourself، آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں، کیونکہ جب تک جن کے خلاف ہم بیٹھ کے اپنے دلوں میں وہ بغض لگے بھرے ہوئے بیٹھے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم اپنی وہ کہتے ہیں نا آگ میں جل رہے ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں، forget it، کسی نے کیا کیا چھوڑ دیں، کیا کریں معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، ناراض رشتہ دار دوستوں کو منا لیں، افطاری بھیجیں تاکہ وہ جو بھی رنجشیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپس کی محبت ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ تبھی ہوگا جب آپ کا اور میرا ایمان مضبوط ہوگا۔ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کی پچھلی اچھی باتیں یاد کر کے معاف کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک جو سے غلطی اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے نا، اس زیادتی کے ساتھ ہم ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہم اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہی کیسے ہو۔ تو
اس لیے معاف کر دیں, موو آن, دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں, کوئی لالچ نہ رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنے علاوہ ہر ایک سے غنی کر دے مجھے. دوسروں کا خیال کریں, اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کریں صبر اور شکر سے. تکلیف آئے صبر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہے الحمدللہ, الحمدللہ اللہ کلی حال, ہر حال میں اللہ کا شکر. اور یہ کیا خالی رمضان میں کرنا ہے, ساری زندگی کے لیے. رمضان تو ٹریننگ ہے اس زندگی کا جو ہم نے سارا سال گزارنی ہے. اور سب سے زیادہ کیا ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, خاص طور پہ رمضان میں. کسی انسان کا ایمان درست نہیں جب تک دل درست نہ ہو, اور دل تب تک درست نہیں ہوگا جب تک زبان درست نہیں ہوگی. زبان کو خیر کے لیے ہی کھولیں. جب بھی کچھ بولنے لگے سوچیں کیا اس کی ضرورت ہے پھر میں بولوں, نہیں ہے خاموش ہے. خاموشی بہت بڑی ایک جو نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گی. فضول باتوں سے بچیں, نظروں کی حفاظت کریں, اپنے رمضان کو آخری رمضان سمجھیں, اور فضول میں ڈراماز اور سوشل میڈیا اور فضول کے جوکس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا, ایگزٹ کر دیں ان تمام گروپ سے جس سے آپ کو لگتا ہے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایگزٹ کر دیں اپنے موبائل سے, اپنی فیس بک, انسٹاگرام. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا وقت جو ہے زیادہ ضائع کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز, دعا کریں. 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, ایک باپ کی, ایک روزے دار کی, اور ایک مسافر کی. اب باپ جو ہے جتنی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا, اپنے شوہروں سے کہے کہ بچوں کے لیے دعا کریں. باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا والد کی خدمت کرو, یہ جنت کا دروازہ ہے تمہارا. اسی طریقے سے روزے میں دعا کریں, سحری کے وقت دعا کریں, افطار کے وقت دعا کریں, اسی طریقے سے چلتے پھرتے دعائیں کریں, جو بھی وقت ملتا ہے آپ کو. اور سفر میں, ہم سفر میں کیا کرتے ہیں, سارے لوگ آپ دیکھیں سوشل وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے جہاز کا سفر, اچھا جیسی ٹربولنس ہوتی ہے جہاز ہلنے شروع ہوتا ہے, لوگ ٹک بند کر کے جلدی سے تصویر نکال لیتے ہیں. اچھا جیسے ہی جہاز پھر ٹھیک ہو جاتا ہے نا, پھر فوراً کیا کرتے ہیں, پھر فلم واپس آن کر لیتے ہیں. سب لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں, بہت لوگ. تو کیا کرنا ہے, رمضان میں دعائیں کرنی اپنے ایمان کی مضبوطی کی. رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز اور رات, دن اور رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اور ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے. آپ کی, میری, ہم سب کی ایک دعا رمضان میں قبول ہوتی ہے. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانے, اب یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کون سا وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ بتا دیتے نا بس ہم اسی وقت دعا کرتے, اس کے علاوہ نہ کرتے. اللہ نے وہ اس چیز کو اوپن رکھا تاکہ جتنی تم دعا کرو کم ہے. خاص طور پہ لیلۃ القدر کی راتیں, ہو سکتا ہے وہ ہماری آخری لیلۃ القدر ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. آپ یقین کریں ہم ہر دفعہ یہ بات کہتے ہیں اور پھر ہر کوئی بس سنتا ہے اور ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے سال. ہم اگلے سال کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا سال آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس لیے پلیز خوب جو ہے اپنی تیاری کریں, دعائیں کریں. اچھا ایمان کم بھی ہو جاتا ہے, پتہ ہے کیسے ایمان کم ہوتا ہے؟ سستی کے ساتھ. سستی سے آپ کا ایمان کم ہو جائے گا. گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ والدین کی نافرمانی, غیبت, جھوٹ, سود کھانا, یہ کیا ہے؟ سب کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے صغیرہ گناہ, کسی کی دل آزاری کر دی, کسی کو گالی دے دی, اس سے بھی ایمان کم ہو جاتا ہے. ایمان کب کم ہو جاتا ہے؟ جب لوگوں کو برائی کرتے دیکھیں اور نہ روکیں. آج ہم دیکھیں کبھی کسی کو برائی سے روکتے, بس جو کر رہا ہے کرے, اب سانوں کی برائی سے روکیں. امت مسلمہ کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے.
برائی سے نہ روکیں گے تو آپ کا اپنا ایمان کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے دنیا کی ہرس اور لالچ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. سارا وقت دنیا دنیا دنیا, بس اس کے نا نکل آئے اس چیز سے. کیا ہو رہا ہے سیاست میں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. جس چیز کو آپ نہیں بدل سکتے نا, اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ ہے نا, بس چھوڑ دے اللہ پہ. اپنے اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایک انسان بینگ مسلم اگر اپنی اصلاح کر لے گا تو کیا امت کے حالات نہیں بدلیں گے؟ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ کمر بستہ ہوتے ہیں. اپنی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ ہم سوچتے ہیں اپنی اصلاح کریں, دوسروں کی بھی ہو جائے گی. کیونکہ ایک انسان سے گھر سے محلے سے معاشرہ بنتا ہے. تو ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے. اسی طریقے سے بہت کھانے سے, اوور ایٹنگ سے ایمان کمزور ہوتا ہے, بہت سونے سے ایمان کمزور ہوتا ہے, بہت باتیں کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے, بخل سے ایمان کمزور ہوتا ہے, جھوٹ سے ایمان کمزور ہوتا ہے, دوسروں کے جان و مال کو نقصان دینے سے ایمان کمزور ہوتا ہے. اسی طریقے سے حسد سے, یاد رکھیں ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے حسد کرنا چھوڑ دیں, جیلسی چھوڑ دیں. کینہ اور بغض, اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. لوگوں کی ایڈ کی ٹو نہ لگائیں, کون کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا, اچھا فلاں نے 2 شادیاں کر لی 3 شادی کری, what difference it makes to us. چھوڑ دیں ان کو, اپنے ایمان کی ہم سب فکر کریں. بھئی کیا پتا میرا آپ کا آخری رمضان, کیا پتا بھی ہم رمضان تک پہنچے ہی نہ. ابھی سے ہم رمضان کی نیت کر رہے ہیں, اگر نہ بھی پہنچے تو نیت کا تو اجر مل ہی جائے گا, اللہ سے امید ہے. غیبت, چغلی, بدگمانی, بدزبانی, فحش گوئی, ان سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تہمت لگانے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تہمت لگانا کیا ہے؟ کسی بھی پولیٹیشین کی کوئی خبر ملی, ٹھک کر کے وہ سوشل میڈیا پہ لگا دی, کوئی تحقیق نہیں کی وہ صحیح ہے جھوٹ ہے, بس صرف خبر دینے ہیں آگے. یاد رکھیں اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. امانتوں کا پاس نہ رکھنے سے بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے, چاہے وہ 1 روپے 1 درم ہی ہو, قیامت والے دن وہ 1 درم اور 1 روپے جو ہے نا, وہ کہیں وہ جنت پہ جانے سے روک نہ دے. اس لیے امانتوں کی حفاظت کریں. اور کچھ دعا کیا چیزیں, فار ایگزامپل تھنگس ٹو ڈو میں کون سی ایسی چیزیں کہ جو ایمان کے حصول کے لیے ہم نے کرنی ہے؟ اپنے لیے بہت دعا کرنی ہے. یاد رکھیں کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی بات اپنی زندگی پہ ریفلیکٹ کریں. کیا چیزیں, اچھا کہاں میں بہتر کر سکتی ہوں, کون سی ایسی چیزیں جو مجھے نکالنی ہے, کون سی چیزیں جو مجھے ایڈ کرنی ہے اپنی زندگی میں. اس سے ایمان مضبوط ہوگا. اسی طریقے سے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ کے آگے, اپنے آپ کو سبمیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی نفس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں سارا وقت, چھوڑ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اپنے آپ کو کہ بس ٹھیک ہے میرے رب نے کہہ دیا نا, دس از انف می, دس از انف فار می, مجھے کسی اور کی ضرورت ہے, میرے رب نے کہہ دیا بس اسی کی بات حق ہے. جب تک ہم ٹوٹلی 100% سرنڈر نہیں کریں گے نا, ہمارا ایمان بہتر نہیں ہوگا. تو ہم نے اس رمضان میں کیا کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو کمپلیٹلی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سبمٹ کر دیں. اور کیا کرنی ہے, کریکشن کرنی ہے اپنی ریپینٹنس, اپنی معافی مانگنی ہے. یا اللہ میرا یہ گناہ ہے نا, بس مجھے اس سے نکال دو. ہم سب گناہ کرتے ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ میں گناہ نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بہت ہی بڑی غلط فہمی میں. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے, کوئی بھی عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, دعا کریں اللہ سے. اس رمضان میں دعا کریں, یا اللہ میرے اندر نا یہ خامی ہے نا, بس اس کو نکال دے. غیبت ہے, یا اللہ بڑی کوشش کرتی ہوں پھر دوبارہ غیبت ہو جاتی ہے, بس اس رمضان میں آپ نے مجھ سے نا اس لت سے نکالنا ہے کہ بس میں غیبت چھوڑ دوں. بار بار اللہ سے معافی مانگے, اور پھر کیا کریں, کنسسٹنسی, استقامت اختیار کریں. نہیں بس میں نے وعدہ کیا, اب میں نے نہیں کرنا, میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا. ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے چیک کرتے رہیں گے نا, آپ دیکھیں آپ کی عادت بن جائے گی. پھر اسی طریقے سے کیا کرنی ہے, دعا اپنے ایمان کے لیے. ایسے گولز بنائیں جو اچیویبل ہیں. اچھا دعائیں بھی کرتے ہیں, گولز بھی بناتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, جیسے رمضان جاتا ہے ٹھک سارے گولز ادھر ہی رہ جاتے ہیں, ہم وہ پرانی روش پہ چل پڑے. کیوں, وہ پاسبل ہی نہیں تھی ہمارے لیے کرنا.
अचीवेबल, जिन उन गोल्स को ऐसे वो बनाएं कि जिसको आप पा सकते हो, जो काम कर सकते हो। इम्पॉसिबल चीजों को ना बनाएं। मैं रोज के जो है ना 100 नफल पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकती। मैं 7 दिनों में कुरान पढ़ सकती हूँ, अब कुछ लोग तो कर सकते हैं ना, हर कोई तो 7 डेज में कुरान नहीं खत्म कर सकता, 3 दिन में कुरान नहीं खत्म कर सकता। अब क्या होगा, आप अपने ऊपर वो कर देंगे, फिर वो कंप्लीटली तौर पर कुरान से ही रह जाएंगे। छोटे छोटे गोल्स बनाए, वो पा लिया, अगला गोल बनाए, वो पा लिया, अगला। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जाए। फिर उसके बाद क्या कि अपनी दोस्तों को, फैमिली के साथ बैठे, उनसे बात करें। अच्छा तुमने क्या नेकी का काम किया, मैं भी वो कर सकती हूँ। अच्छा तुम यहाँ सदका दे रही हो, अच्छा मुझे लोगों को शामिल करते हैं उस खैर के काम में। एक बंदा सब कुछ कर सकता है। अगर मैं कहूँ ना एक बंदे से कि तुम ये सारा सदका करो, तो सब कर सकते हैं अलग अपने तौर पे। अपने साथ अपनी दोस्तों को शामिल करें खैर के काम में, नेकी के काम में। अच्छा मैंने ये क्लास में सीखा, अच्छा मुझे इससे बड़ा फायदा, तुम भी ये काम करो। उससे क्या होगा, आपको एक, आप देखिए जब भी मुझे याद है जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ना, जब भी मैं कोई कोर्स करती थी ना, मैं अपनी तमाम दोस्तों को कहती थी चलो हमने मिलकर ये कोर्स करना। मुझे याद है पहली दफा जब मैंने उस्ताजा का 2007 में जब कोर्स किया था ना, जब उस्ताजा ने कनाडा से किया था, मैंने अपने साथ 4 दोस्तों को खींचा कि नहीं हम सब ने मिलकर करना है। अब क्या हुआ, मुझे एक स्ट्रेंथ मिल गई। अगर मैं पीछे हट गई तो दूसरी ने मुझे खींचा कि चलो तुम क्लास में क्यों नहीं आ रही कल। इसलिए अपनी दोस्तों को साथ लेके चले, उससे आपको एक, वो कहते हैं ना कि वो मिल जाएगी, ताकत मिल जाती है। इसी तरीके से फैमिली को लेके साथ चले, अपने घर, अपने बच्चों, अपने शौहर, सबको नेकी में साथ मिला के चले। क्योंकि जब हम सब कहते हैं कि भाई हम सब में जन्नत में साथ रहना है, तो फिर जन्नत वाले काम भी तो उनको भी तो बताइए ना कि क्या करना है। सबको साथ लेके चले, बच्चों से बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अच्छा तुमने क्या सीखा, अच्छा तुम मुझे बताओ कि ये काम कैसे किया जा सकता है। बहुत दफा आप यकीन करें ऐसा हो जाएगा, जब आप अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे ना, वो कल को आपको बैठ के चेक करेंगे, अच्छा कल तो आप ये कह रही थी, तो आज आप अम्मी ये काम कर रही है। तो आपको लगता है ओ माय गॉड यस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आपको चेक करेंगे। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ ना, बी पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कभी भी इंसान ये ना सोचे, हमेशा अच्छे से अच्छा गुमान रखो। अच्छा अब इतनी वो हो गई कि अगर मैं कभी कोई बात कह दूं ना, पता नहीं ये काम क्यों नहीं हो रहा, तो कहते हैं अम्मी आप पॉजिटिव नहीं है। इट मीन्स कि आपकी लगता है आपको पॉजिटिविटी कमजोर पड़ गई है। वो कहते हो नहीं नहीं नहीं, अब मैं पॉजिटिव हो गई। तो बी पॉजिटिव अपने बच्चों के साथ, बच्चों को साथ मिला के चले, ताकि जब आप हो तो, क्योंकि देन इट बिकम्स फैमिली से जब आपको दीन की स्ट्रेंथ मिलेगी ना, यकीन करें कोई और स्ट्रेंथ आपको वो ईमान पे मजबूती करेगी जितनी आपकी अपनी फैमिली करेगी। अपने वालिदैन को सबको साथ लेके चले। फिर उसके बाद ये है कि हिर्स रखें अपने ईमान को मजबूत करने के लिए। वो तमाम टिप्स, वो तमाम चीजें किस किस तरीके से मैं बेहतर इस रमजान में एटलीस्ट मेक श्योर करें कि कोई ऐसे काम 3, 5, 7, 10, ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मुझे पूरे करने, ये तो इस रमजान में मैंने करना ही करना, ताकि उन 5 चीजों को, जितने भी आपने टारगेट्स बनाए, उनको आप फिर अपनी जिंदगी में सारा साल लेके चलें। फिर अपने वक्त को मुकर्रर करें, वक्त जाया करने से बचो। होता क्या है, आप कुरान पढ़ते हैं ना, यकीन करें आधा घंटा लगता है, ओ माय गॉड आधे घंटे से कुरान पढ़ रहे हैं। और जहां आप सोशल मीडिया पे बैठे, फेसबुक पे और उन पे, और खाली अपने ग्रुप्स में आप जो स्लाइड्स चलना शुरू कर दे, 1 घंटा गुजर जाता है, आपको एहसास ही नहीं होता। फजूल की चीज है, उसके 1 घंटे में आपने क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया, कोई ना हासिल ना वसूल। अपने आप को चेक करने के लिए अपने टारगेट्स बनाए। अच्छा मैंने इतना कुरान पढ़ना, 3 कुरान तो आप सब लोग इस रमजान कर ही सकते हैं। एक आप जो है अपनी तरावी में करेंगे, एक आप फजर की सुन्नत में यानी फजर में आप पढ़ लें, तिलावत जो करते हैं, और तीसरा आप दुराए कुरान में कर लेंगे। तो 3 कुरान तो इंशाल्लाह आपके आसानी से हो जाएंगे। बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की रहमत है कि ये कुरान आपको अल्लाह ताला हमें तौफीक अता कर दे करने की। और खूब खूब दुआएं करें। पहले से अपनी दुआओं की किताबों को, चाहे कि आप जो है किताब आपको शौक है, आप किताबें लेके रखें, कार्ड्स रखें, तस्बीहात के कार्ड्स मिलते हैं। इसी तरीके से सुबह शाम की दुआओं की, इय्याका नस्तईन दुआ कीजिए, जैसे इसकी हस्नुल मुस्लिम, बहुत सारी भी दुआ की बुक्स है, अपने पास दुआएं रखें, उनसे दुआएं पढ़ें। मोबाइल्स के अंदर फजूल चीजें की बजाय क्या करें, अपने वो डालें कि इसमें मैंने ये दुआ करनी है। और एक और चीज कि जब दुआ करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी दोस्तों के लिए, सबको दुआओं में शरीक करें। जब आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेंगे, वो दुआ आपके हक में भी कबूल करेंगे। अब आपको भूल जाएगा, कैसे याद रहेगा, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं ना, फैमिली ग्रुप है,
اس کو کھول دے، اس پہ کانٹیکٹ لسٹ، اس میں دیکھیں اچھا یہ بندے کے لیے میں نے یہ دعا کرنی، یہ بیمار ہے، اس کو رزق کی کمی ہے، یہ تکلیف ہے، اچھا اس کے لیے میں نے دعا کرنی۔ میری دوستوں کا گروپ ہے، دوستوں کے گروپ کو کھول لیں، ہاں دوستوں کے گروپ کو کھولے، ان کا نام لے کہ ان لوگوں کے لیے میں نے دعا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی نمازوں میں بہتری لانی ہے۔ اور کیا کرنے کے کام ہے؟ نماز بہتر کریں، وقت پر پڑھنا ہے، خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کی چادر، اس دن ہم نے کلاس میں بھی بات کی تھی، پلیز ایسی نماز کی چادر رکھے کہ جس سے آپ کے ٹخنے ننگے نہ ہو، بال نہ دکھے، کوئی کونڈیاں ننگی نہ ہو، اس طریقے سے ہو کہ پوری طریقے سے آپ کور ہو جائے، ایسی اس چادروں میں نماز پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کی قربت کو محسوس کریں، فیل دا فیلنگ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو فیل نہیں کر رہے تھے، اللہ کی پریزنس کو فیل کرنا ہے، اینڈ یو ول بی ایبل، یعنی نماز ٹھک کھانا بن رہا ہے اور کھڑے ہو گئے جا نماز کو، جلدی جلدی نماز پڑھی، اس سے پہلے اپنے آپ کو کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑی ہو رہی ہوں، اور جیسے میں آج کھڑی ہوں قیامت والے دن میں ایسی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی سوال جواب کے وقت، فیل دا فیلنگ، اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے ایکسٹرا نوافل، روز کی 12 سنتیں جو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تیار کیا جائے گا۔ اپنے اور اپنے بچوں کو، اچھا ہم میں سے ماشاءاللہ I'm sure کہ آپ سب لوگ پڑھتے ہوں گے، اپنے بچوں کو پڑھیں 12 سنت، بیٹا اس کا یہ فائدہ ہے، اپنی سنتیں پڑھو۔ پھر اس کی بعد یہ ہے کہ اشراق، چاش کی نماز، ہر ایک کہے گا میری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے، اگر آپ اشراق کی نماز پڑھتے 360 ہڈیوں کا آپ کا صدقہ ہے، اشراق اور چاش کی نماز۔ اس لیے اول وقت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ اشراق ہے، جب وہ 2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں تو وہ چاش کی نماز ہے، اپنی 360 ہڈیوں کا دے صدقہ۔ کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، لیکن پہلے پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں، کریں۔ اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کریں، آخری عشرے میں خوب خاندان کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے عبادت کرتے تھے۔ صدقے کی عادت ڈالیں، ایکسٹرا ذکر کریں، قرآن سے تعلق میں اضافہ کریں، اگر کوئی حفظ نہیں ہے تو حفظ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاد ہم نے اسی سے شروع کیا تھا اور اسی پہ ختم کریں، اس لیے خوب دعائیں کریں، اور انشاءاللہ ہم تھوڑی سی دعا کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمارے قرآن پڑھنے کی اور ایک ایک حرف پر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وسعت پیدا ہے، ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام لوگوں کی جو جہاں جہاں تکلیف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین میں جو مسلمان ہمارے بہن بھائی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں خوب صدقہ کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی راتیں عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان میں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بتا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے۔ یا اللہ جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ وسعت اور نور بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے اعلیٰ بالا خانے عطا فرما دے۔ یا رب و رحیم جن کے والدین زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرما دے، یا اللہ ان کو نیک اور بہترین مسلمان بنائے۔ یا اللہ ہم سب کو بہترین امت مسلمہ کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین
جو ہے حسن الخاتمہ عطا فرمائے، بہترین خاتمہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حوض کوثر پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پانی پی سکیں۔ یا اللہ ہمارے پل صراط پہ ہمارا آسانی عطا فرما دے، ہمیں نور عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں ہمیں پل صراط اور آخرت کے دن اور قبروں میں اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ یا اللہ قرآن تو ہمارے ساتھ قبر میں بہترین ساتھی کی فارم میں آئے۔ یا اللہ قرآن ہمارے لیے آخرت والے دن یا رب الرحیم ہماری سفارش کا باعث بن جائے۔ یا اللہ جو ہم دورہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں ہمیں آسانی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، جو بہنیں یہاں پر آئی ہیں یا اللہ جو ان کی مشکلات ہیں ان کو دور فتح کر دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔